یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ لوک سبھا انتخاب کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ منعقد ہونے کے بعد ریاست میں دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخاب کے لیے تشہیری مہم تیز ہو گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران عوامی ریلیاں اور جلسے کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کل علی گڑھ میں ایک عوامی ریلی کو خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کل فتح پور سیکری لوک سبھا حلقے سے بی جے پی امیدوار راج کمار چاہر کی حمایت میں انتخابی جلسے کو خطاب کریں گے۔ دریں اثنا بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی آج دوپہر امروہہ میں زویا روڈ پر بہوجن سماج پارٹی کے امیدوار مجاہد حسین کے حق میں انتخابی ریلی کریں گی۔ وہ آج غازی آباد میں بھی ریلی کو خطاب کریں گی۔ لوک سبھا انتخاب میں زیادہ سے زیادہ ووٹنگ فیصد میں اضافے کے مقصد سے سبھی اضلاع میں بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں میرٹھ میں ضلع انتظامیہ اسکول کالج خدمات خلق کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر مسلسل بیداری مہم چلا رہا ہے۔ میرٹھ کے دانشور خود آ کر بھی مختلف کوششیں کر رہے ہیں جس سے ووٹنگ فیصد میں اضافہ ہو اور لوگ 26 اپریل کو اپنے گھروں سے حق رائے دہی کا استعمال کرنے نکلیں۔ اسی سلسلے میں میرٹھ کے ہوٹل بزنس اور ڈاکٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 26 اپریل کو ووٹنگ کے بعد جو بھی ووٹنگ کا نشان دکھائے گا ایسے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ دریں اثنا امروہہ میں لوک سبھا انتخاب میں ووٹنگ فیصد میں اضافے کے لیے ووٹر بیداری مہم سویپ کے تحت ایک اسکول میں ہیڈ اینڈ فیس پینٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیف ڈیولپمنٹ افسر اشونی کمار مشر اور ڈی آئی او ایس وشنو پرتاپ سنگھ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آج مہاویر جینتی ہے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آج اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں 2550ویں بھگوان مہاویر نروان مہوتسو کا افتتاح کیا۔ انہوں نے یادگاری ڈاک ٹکٹ اور ایک جاری کرنے کے ساتھ ہی عوام کو خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ہم کبھی دوسرے ممالک کو فتح کرنے کے لیے حملہ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم نے خود کی اصلاح کر کے اپنی خامیوں پر فتح حاصل کی ہے۔ اس لیے مشکل سے مشکل دور آئے اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی رشی ہماری ترغیب کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی تہذیبیں ختم ہو گئیں لیکن ہندوستان نے اپنا راستہ کھوج ہی لیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی ریاستی عوام کو مہاویر سوامی کی جینتی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک تہنیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھگوان مہاویر کا سچ اور عدم مساوات کا پیغام موجودہ وقت میں اور بھی متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان مہاویر کے بتائے راستے پر چل کر ہی ہم سب انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ گیس کی تبدیلی کی وجہ سے گزشتہ 6 سال سے بند پڑے پیلی بھیت میلانی جنکشن ریل بلاک پر اب مشرقی شمال ریلوے کے ذریعے اسی مہینے 3 نئی خصوصی ٹرینوں کو شروع کیا جا رہا ہے۔ عزت نگر ڈویژن کے عوامی رابطہ کے افسر راجندر سنگھ نے بتایا کہ لال کنواں سے ہاوڑہ جنکشن کے درمیان 25 اپریل سے ہفتہ وار ٹرین شروع ہوگی۔ 26 اپریل کو رام نگر سے لکھنؤ کے درمیان اور 29 اپریل کو لال کنواں سے بنارس کے لیے گرمیوں کے موسم کی خصوصی ٹرینیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ یہ تینوں ٹرینیں پیلی بھیت ہو کر چلنے سے یہاں سے لمبے روٹ کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ اتر پردیش کے مراد آباد سے بی جے پی کے امیدوار اور سابق ممبر پارلیمنٹ کنور سرویش کمار سنگھ کا کل انتقال ہو گیا۔ مراد آباد سے بی جے پی کے امیدوار کنور سرویش سنگھ کو ووٹنگ کے بعد دلی کے ایمس میں بھرتی کرایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ واضح رہے کہ وہ کئی مرتبہ ممبر اسمبلی اور مراد آباد سے ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر شدید رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ان کا جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ دریں اثنا اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کنور سرویش کمار سنگھ کے انتقال پر رنج کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ ان کے آخری رسوم آج دوپہر میں ان کے آبائی گاؤں رتو پورہ میں منعقد ہوں گے جہاں اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک اور بھاجپا کے ریاستی صدر چودھری بھوپیندر سنگھ شامل ہوں گے۔ سون بھدر ضلع میں چرک موسہی امبیڈکر مورتی کے نزدیک شادی میں آئے 3 افراد بنارس شکتی نگر شاہراہ پر تقریباً 8:30 بجے ٹہل رہے تھے کہ ٹرک کی زد میں آ جانے سے تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ غورطلب ہے کہ یہ تینوں آج ایک شادی کی تقریب میں شامل ہونے آئے تھے۔ پولیس نے ٹرک کو حراست میں لے لیا ہے۔
पीलीभीत जिले के बीसलपुर में दीवार गिरने से मलबे में दबने वाले अफराद में से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई है और 6 लोगों का इलाज चल रहा है। वाज़ेह रहे कि यह हादसा गुज़िश्ता शाम बारात की दावत के वक्त पेश आया। जख्मियों को लवाहिकीन ने मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 अफराद को मुर्दा करार दे दिया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।